بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، آج کے مائی ہوم روٹین ولاگ میں میں آپ کے ساتھ پورا ولاگ تو نہیں بنا رہی، بس ایک شام کی روٹین میں نا شام کی نہیں سوری صبح کی روٹین میں یہ تھا کہ میں بچوں کے نا اسکول سے آنے کے سے پہلے ایک گجریلا بنا کے، آج بچوں کی فرمائش تھی کہ ہم نے کافی دن ہو گئے کچھ میٹھا نہیں کھایا تو ہمارے لیے کچھ میٹھا بنا دیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک پیالی چاول کی، یہاں گھر میں ہی تھے چاول تو وہ پرانے چاول تھے، اس لیے ایک پیالی چاول کی، اور تقریباً یہ گاجر، اس میں آدھا کلو میں گاجر کہوں گی، اور یہ دودھ ہم نے لیا تھا 5 کلو دودھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ نا میں گھر میں ہی بیٹھ کے بچوں کے لیے ابھی سے بنا کے رکھ دوں گی صبح کو، تاکہ جب وہ اسکول سے آئیں یا شام میں جب بھی کھانا ہو نا تو یہ پڑا ہو، ٹھنڈا ہو جائے اتنی دیر میں، تو پھر کیونکہ شام کے افطاری کے ٹائم پہ یا ویسے بعد میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا کہ میں اس ٹائم پہ یہ بنا سکوں، اور یہ جتنا بھی نا ہلکی آنچ پہ بن کے پک کے تیار ہونا اتنا ہی مزے کا ہوتا ہے، کیونکہ گاجر کی سیزن کا بھی اینڈ ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ بچوں کو ایک دفعہ بنا کے ضرور کھلا دوں گی۔ کیا آپ لوگ بھی ایسے کہ اب تو یہ نا مطلب ہر چیز بازار میں ریڈی میڈ مل جاتی ہے، بس پیکٹ لائیں، پیکٹ سے چیز بنا کے تیار کر کے تو بچوں کو کھلا دیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فریش جو سیزنل چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے ہی بچوں کو کھلاؤں۔ تو اب دودھ کے گرم ہونے کا میں انتظار کر رہی تھی، جتنی دیر میں دودھ گرم ہو جائے گا، اس کو ابال آ جائے گا، تو یہ میں نے نا دھو کے گاجریں کدوکش کر لی تھی، تو اس کے بعد پھر اس کو بنا کے میں تیار کر لوں گی۔ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں میرے ساتھ ضرور ریسیپی شیئر کیجیے گا۔ میں تو بالکل وہی جو ہمارے گھر میں جیسے امی بناتی تھی اسی طریقے سے زیادہ تر کھانا بناتی ہوں، کیونکہ عام طور پہ وہی ہوتا ہے کہ جیسے امیوں سے ہم لوگ سیکھتے ہیں وہی چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں، تو اس حساب سے پھر یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں نا سب لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی لحاظ سے سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر زیادہ آئے، پوزیشن زیادہ آئے، اچھے سے اچھے، ان کی میموری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن جبکہ اس کے برعکس والدین کو صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ ان کو زندگی گزارنے کے اور اچھا انسان بننے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ہم لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے جو میٹرک میں نمبر لیے تھے، پڑھائی میں اتنے اچھے تھے، یا بعض اوقات کچھ انسان ہوتے ہیں جو پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن آگے چل کے وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہر چیز میں جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان خوبی بھی ہوتی ہے بیک وقت، اور ایک خامی بھی ہوتی ہے۔ اب خوبی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان بک سے نہیں بعض اوقات سیکھ رہا ہوتا، لیکن اپنے ماحول سے، ارد گرد سے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، یا اور گھر میں جو بھی کوئی ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ پک کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ایز اے پیرنٹس، اور ہم لوگ صرف اپنا پڑھائی کے نمبرز، گریڈ، ان پر ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اس پہ بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اگر پڑھائی میں اچھا ہے تو بچہ اچھا ہے، اگر پڑھائی میں نمبر اچھے حاصل نہیں کیے تو ہم نے یہ کہہ دینا ہے کہ ڈیسائیڈ کر لینا بچہ اچھا نہیں ہے، وہ نالائق ہے۔ لیکن بچوں میں مضبوطی، ان کے کردار میں مضبوطی، اور ان کو زندگی میں آنے والے جو اتار چڑھاؤ ہیں، مشکلات ہیں، ان کا سامنا کرنے سے نا ہم لوگوں نے خود سکھانا ہے، ان کو ایسے ٹرین کرنا ہے، سکھانا ہے کہ بچے آنے والے وقت سے، آنے والے ٹائم سے نہ گھبرائیں، بلکہ وہ دیکھیں کہ کیسے ہم لوگوں نے، ہمارے گھر کے بڑے جو ہیں وہ کیسے معاملات کو سنبھالتے ہیں، کیسے ان کے سامنے ہم لوگوں نے ایک دم سے ہائپر نہیں ہو جانا۔ ہمارے رویے سے، ہمارے بات چیت کے انداز سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ ایسی باتیں جو ہم انہیں سکھانا نہیں چاہ رہے ہوتے بعض اوقات، لیکن وہ اگر ہم ان پہ وہ کام خود کر رہے ہیں نا تو وہ بچے آٹومیٹکلی وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں والدین، اب چونکہ بچے چھوٹے ہیں، میں اپنی ہی مثال دوں گی کہ چھوٹے بچے ہیں تو بعض اوقات آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ کیا کتنی سیریس انداز میں ہمارے سامنے آئیں گی، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، خاص طور پہ جب نئے نئے پیرنٹس بنتے ہیں نا تو ایسی کی چیزیں آپسی جب ہم لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بحث کر رہے ہیں، کسی اور بات پہ بہن بھائی کوئی بحث کر رہے ہیں، تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ اس چیز کو کس انداز سے پک کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے ہر ایسی بات کرنے سے اوائڈ کریں، اگر کریں بھی نا تو ذرا دھیمے انداز میں، دھیمے لہجے میں، اپنے سے بڑوں سے، خاص طور پہ گھر میں جو ہیں ساس سسر، بزرگ، ماں باپ، ان سے بات کرتے ہوئے نا خاص طور پہ اپنی آواز دھیمی رکھیں۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ کل کو آئندہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ نہ کریں تو ان کے سامنے بالکل بھی ایسا
ایسا رویہ ہم لوگ خود نہ اختیار کریں کہ ہمیں انہیں سمجھانا پڑے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں تو یقیناً بچے بھی ہمارے ساتھ کل کو ویسا ہی سلوک کریں گے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ضرور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان رکھیں گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیجیے گا، اور اگر بنانے کا طریقہ پسند آئے تب بھی بتائیے گا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔